اب آخری روایت آپ اپنی تیاری کر لیں، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں انشاءاللہ. آخری روایت صرف 5 منٹ. آخری روایت ایک مثال دیتا ہوں. حبیب علیہ السلام کی امت اور محبت اپنے نبی اپنی امتی سے، نبی کی محبت اپنے امتی سے. آخری روایت. اب جو بڑی عمر والے بیٹھے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی. تقریباً کو 50 سال کے، ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی سمجھ آئی ہے. میرا اندازہ ہے کہ انسان شادی کرے، شادی کے بعد عمر گزر جائے 20 سال 30 سال 40 سال، اولاد نہ ہو، کتنی تڑپ ہوتی ہے اولاد کے لیے اس کے دل میں. اب وہ وہی جانے جو اتنا عرصہ گزار کے اس قرب میں اس تکلیف سے گزرا ہے. اب اور لوگ نہیں سمجھے گے اس قرب اس تکلیف کو. اولاد رب نہ دے یا اولاد دے اور دے کے پھر رب لے لے، یہ اور زیادہ تکلیف دے. پھر انسان چاہتا ہے کہ پوری میری دنیا خرچ ہو جائے، اگر اس کے روح واپس آ جائیں تو میں تیار ہوں اس کام کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا ساتھ. اب مثال سمجھو، نبی کی محبت اپنے امتی سے. آخری مثال، میرے آقا مولا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادی بھی ہوئی، اور ان میں سے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا. اور بیٹے 3 بیٹے اللہ وحدہ لا شریک بچپن میں لے دیے اور دے کے لے لیے. اب تم سمجھو 40-50 سال والے کہ اگر اللہ تعالیٰ عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا کرے پیاری، جس کے لیے انسان کی چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، مجھے اللہ عطا کرے، پھر رب عطا کر دے، پھر رب وہ لے لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا مولا علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک فوت ہوئے، دوسرے فوت ہوئے. جب تیسرے بھی فوت ہو گئے تو روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا آخری بیٹا بھی لے لیا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک مقام عطا کرتا ہے، ایک دعا عطا کرتا ہے. وہ نبی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ایک خصوصی دعا رب العالمین عطا کرتا ہے. وہ نبی جب چاہے رب دیر نہیں کرتا، قبول کر لیتا. جیسے ہی اس نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں رب قبول کر لیتا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے ننھے کے لیے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. صدیوں بعد رب نے جو آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اور آخری بیٹا ہے، اور آپ اللہ سے دعا کریں رب العالمین نے زندگی عطا کر. اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کہنے، سب سے پہلے اولاد ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں بھائی دوسرے بعد میں اولاد پہلے. ارے ہمارے آقا نے تو اولاد بھی بعد میں رکھی، ہمیں سب سے آگے رکھا. یہ ہے محبت مصطفیٰ. پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں، پھر ہمارا حق بنتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک نے دوبارہ زندگی عطا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹے کو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج یہ دعا میں نہ مانگوں گا، یہ دعا میں نے قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. جب میرے امتی گناہگار لوگ پریشان ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر قریب آ کے تکلیف دے رہا ہوگا، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ سے وفا کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا میلاد منانے والا، میرا ذکر سننے کے لیے
اپنے گھر سے نکلنے والا، میرے ذکر کے لیے اپنا وقت قربان کرنے والا، میرے ذکر کے لیے، میری محبت کے لیے اپنا مال و دولت قربان کرنے والا جب پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کے لیے میں نے دعا سنبھال کے رکھی۔ میں یہ دعا اس دن رب سے مانگوں گا کہ رب العالمین تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو رد نہیں کروں گا۔ یا الہ العالمین، آج میں دعا کرتا ہوں کہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو دوستو، آقا علیہ السلام کی تعریف، شان کرتے جائیں، راتیں بیت جائیں گی، ہمارے علم کم ہو جائیں گے، ہمارے زبانیں رک جائیں گی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں۔ اور ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما حق بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم صرف حاضری لگواتے ہیں۔ اس لیے میں نے حاضری لگوائی، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق حاضری لگوائی، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق حاضری لگوائی۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا علم عطا کیا، ہم نے آپ کی نظر کر دیا، آپ کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا۔ خدا نے تمہیں وقت عطا کیا، تم نے وہ وقت نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، حاضری لگ گئی۔ انشاءاللہ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدس میں دعا کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔